ندوی اسلامک وائز چینل کے پیارے ناظرین، اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن ختم کر لیا ہے لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بہت بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ کا سبسکرائب کرنے سے آپ کے موبائل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن مکمل ہو، جب آپ قرآن مجید مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر آپ یہ دو کام ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے، قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین اور سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں، ہر وقت رحمتوں سے بھری ساعتیں اور دن میں خوشی جو کسی اور نعمت سے نہیں مل سکتی، یہ وہ خوشی ہے اسی وقت محسوس ہو سکتی ہے یا مل سکتی ہے جب ہم قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں۔ پورے مہینے کی محنت، رات اور دن بھر کی تلاوت اور قرآن مجید کی آیات سے دل کو منور کرنے کا سفر جب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن پاک مکمل کرتے تھے تو کیا خاص کام کرتے تھے؟ کیا ہم بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ بہت سے لوگ یہ دو کام بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہی اعمال ہے جو قرآن مجید کے مکمل ہونے پر سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مجید مکمل کر لیا اور یہ دو کام نہیں کیے، شاید آپ نے وہ برکتیں حاصل ہی نہیں کی جو اس موقع پر آپ کے مقدر میں لکھی جا سکتی تھیں۔ یہ کوئی عام موقع نہیں ہے۔ جب بھی قرآن مجید مکمل ہوتا ہے تو زمین و آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس شخص نے اللہ کے کلام کو مکمل کر لیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس لمحے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ اس لمحے کو صرف اور صرف دعا پر ختم کر دیتے ہیں، کچھ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور کچھ یہ بھی نہیں جانتے کہ ختم قرآن کی کیا حقیقت ہے۔ مگر حدیث پاک میں ہمیں دو کام ایسے ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے ختم قرآن پر یہ کام لازمی کیا کرتے تھے۔ یہ دو کام وہ ہے جو اگر آپ نے کر لیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت آپ پر نازل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جو کچھ آپ مانگیں گے آپ کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دو کام ایسے ہیں، قرآن مجید کے نور کو آپ کی زندگی میں جاری و ساری کر دیتے ہیں، جو آپ کے دل کو سکون اور روح کو طاقت عطا کرتے ہیں۔ مگر بہت افسوس، بہت سے لوگ ان کاموں کو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں وہ بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ تو پھر تیار رہیے، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو قرآن مجید کے ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ قرآن مجید مکمل کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قرآن مجید مکمل کرنے کے بعد کیا خاص عمل کرتے تھے؟ وہ دو کام جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جنہیں اگر ہم چھوڑ دیں تو شاید برکات ہم حاصل نہ کر سکیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس لمحے کے لیے رکھی ہیں۔ پہلا کام وہ ہے جسے کرتے ہی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے، اور دوسرا کام وہ ہے جو صحابہ کرام بھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ختم قرآن کے وقت کرنے والا پہلا کام اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جب بھی قرآن مجید مکمل کرتے تھے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور عاجزی سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی وہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو اپنے اہل و عیال اور قریبی لوگوں کو جمع کر کے دعا مانگتے تھے اور فرماتے ہیں کہ یہ
یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ ختم قرآن کے بعد دعا کی قبولیت کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے کہ جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ رد نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دعا مانگتے ہیں ان کی مشکلات دور کر دی جاتی ہے، ان کے دل کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں خاص رحمتوں سے نوازتے ہیں۔ لیکن افسوس، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں قرآن مجید مکمل کرتے ہیں اور دعا کے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ انہوں نے کس موقع کو ضائع کیا ہے۔ ختم قرآن کے بعد کرنے والا دوسرا کام یہ وہ کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن پاک میں مکمل کرتے تو وہ فوراً نئے قرآن پاک کا ابتدا کر لیتے تھے، یعنی دوبارہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی چند آیت پڑھ کر یہ نیت کر لیتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تیرے کلام پاک کو مکمل کر لیا اور اب میں دوبارہ اس کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص قرآن پاک مکمل کرتا ہے اور پھر دوبارہ قرآن پاک کی ابتدا نہیں کرتا ہے تو اس کا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فریاد کرتا ہے، یا اللہ، اس بندے نے مجھے ختم کر دیا لیکن میری طرف دوبارہ رجوع نہیں کیا۔ یہ ایک ایسی عظیم سنت ہے جو ہمیں قرآن پاک سے جوڑ کر رکھتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی قرآن پاک کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ ہے دو کام ہماری زندگی بدل سکتے ہیں۔ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست بات کرتا ہے، اور جب دوبارہ قرآن مجید کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو دوبارہ سننا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ دو کام ہے جو ختم قرآن کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے دعا مانگی تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے نیا قرآن شروع کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی رحمت کا نور ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر باتیں اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔